الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شہید. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 15 سپارے کی شروع کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے راہ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ شب معراج کے متعلق ہے. سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے. واقعی معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے مغموم و مایوس واپس آ گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پر اسلام کی دعوت ان کے سرداروں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، صرف بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، آپ کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، بڑے مغموم تھے. یعنی حالات اور کیفیات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یعنی معراج کا واقعہ جو پیش آیا وہ دکھلایا. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا، بہت دکھ تھا. واقع معراج انہی صدموں اور زخموں کو منتقل کرنے کی ایک تدبیر تھی. گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر یہ بتایا ہے کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرت ناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھلایا گیا، بہت سے عجیب آیتیں قدرت کا مشاہدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو بڑا لمبا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، لیکن وہ چند لمحوں میں براق جب پیش کیا گیا، جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، وہ چند لمحوں میں سفر طے ہو گیا. اس سفر کو طے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کئی واقعات پیش آئے، وہ کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پہنچ کر
مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی انبیاء کی، اور امام الانبیاء کا لقب آپ کو ملا کہ آپ نبیوں کے امام ہیں۔ 1,24,000 قوم پہ انبیاء کرام وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امامت کرائی، نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے جہاں آج یہودی قابض ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ شب معراج کے واقعات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ ہے اس کے ساتھ خصوصی اور گہرا تعلق ہے۔ پھر وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پھر سیڑھی پیش کی گئی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے اور آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی کی، دکھایا گیا۔ سیڑھی معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو، اس لیے اس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، معراج کا واقعہ۔ اور یہ چند لمحوں کا واقعہ تھا، اتنا بڑا ٹائم نہیں لگا، واقعہ بہت لمبا ہے، سناتے بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین معجزات ہیں، عظیم معجزات ہیں، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھی، یہ خواب نہیں تھی، اصل میں یہ حقیقت تھی۔ اگر خواب ہوتی تو پھر تو کفار کو کوئی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ جب سارا ہو گیا کہ آپ پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر اللہ کے نبی موجود تھے، پہلے انبیاء کرام میں سے دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، چھٹے پر گئے، ساتویں پر گئے، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام مختلف آسمانوں پر مختلف جگہوں پر ملاقات ہوئی، ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے بھی ہوئی مختلف آسمانوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالی کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے یہ کوئی عجیب نہیں ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایسا واقعہ پیش کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے سیر کرائی، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی حضور کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی بندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واقعہ معراج پیش آیا، بندے کی حیثیت سے پیش آیا۔ بات کہتے ہیں نور ہے، تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ بنور ہی، فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہ بڑا عجیب واقعہ تھا انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجاد کیے ہیں، تو انسانوں کے خالق سے کون سی بات ہے جو تعجب کی ہو اور نہ ہو سکتی ہو؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو کر سکتا ہے، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ پھر زمین یا سورج 24 گھنٹوں میں کتنی مسافت سے فاصلہ طے کر لیتے ہیں، روشنی کی شعاع 1 منٹ میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، یہ چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ خدا قادر مطلق اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کو برق رفتاری کی وجہ سے ہی براق کہا جاتا ہے، اس براق کے ذریعے کیوں نہیں وہ اتنا لمبا فاصلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے طے کیوں نہیں کرا سکتا؟ اس لیے یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ راتوں رات ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقریباً 23 بعض کے اندر 27 بعض کے اندر 30 یعنی کہ 30 یا 27 صحابہ کرام اس واقعے کے میں بیان کرنے والے ہیں، روایت کرنے والے ہیں اس واقعے کو۔ اگر یہ واقعہ خواب ہوتی تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام اس واقعے کو بیان کرنے والے نہ ہوتے۔ روایات کا خلاصہ
یہ ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہانی کے گھر گئے، گھر تھے وہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حتیم لے گئے، وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا دشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا، پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، تو اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہی نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں تک نظر جا سکتی ہے اس کا ایک قدم وہاں تک جاتا تھا، اتنی تیز رفتاری تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے، تمام انبیاء موجود تھے، انہوں نے اقتدا کی حضور کی، حضور نے نماز پڑھائی، جبریل علیہ السلام 2 پیالے آپ سسم کے سامنے لے آئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ جو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کو لیا، تو جبریل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اختارت الفطرت، آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا ہے کہ دودھ والا پیالہ آپ نے اس کو پکڑا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر آسمان کی طرف گئے، سب سے پہلے آسمان جب پہلا ہے جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پر موجود فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے اور ان کے بھی آپ کے ساتھ بلایا گیا ہے، فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو خازن نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جہاں سے آگے پھر مختلف انبیاء کرام جن کا بھی نام لیا گیا ہے ان انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور پھر سب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ 7ویں آسمان پر جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، اسی لیے اس کو سدرہ کہا جاتا ہے، بیری کا درخت، اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور اپنے جو اس کے پتے تھے، پتے بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں کے برابر اس کے پتے تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور بھی دیکھا، بیت معمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جو اس خانہ کعبے کے بالکل اوپر ہے، وہاں 70,000 فرشتے ہر روز طواف کرتے ہیں، اور وہ جو 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں ہر روز نئے فرشتے ہوتے ہیں، پہلے فرشتے چلے جاتے ہیں پھر نئے فرشتے آ کر اس کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون ہے، بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں بھی خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، آخرت میں بھی فرشتوں کے خانہ کعبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اوپر گئے اور اتنے مقام قربت پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر کلموں کے چلنے کی مجھے آواز آئی، کلموں کے چلنے کی آواز میں سنتا تھا، یعنی تقدیر کے فیصلے جو لکھے جاتے ہیں، اتنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر جا کر ایک مقام پر رک جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب آپ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ میں سے اوپر گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پار جھڑ جائیں گے، اس لیے میں سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اس کے اوپر کون گیا؟ نوری نہیں گیا، خاکی گیا، بشر گیا۔ بشر کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ مت کہو مجھ کو میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ انسان کا مقام بلند ہے اگر وہ انسان بن کر رہے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا کہ فرشتوں کا سردار نیچے، نوریوں کا سردار نیچے، اور بشریت کا سردار
سید البشر، خیر البشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وہ اوپر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، وہاں پر جا کر جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی راتوں میں، جب معراج کی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 3 تحفے بھی دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے معراج میں۔ ایک تحفہ کیا تھا؟ 5 وقت کی نمازیں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ، کہ صرف شرک نہ کریں، شرک کریں گے تو شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، زمین و آسمان کا خلا بھی بھرا ہوا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر معاف کر دے گا۔ انسان معافی مانگے، اس لیے معافی کا دروازہ بھی جو کھلا ہوا ملا، اس کا بھی معراج کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ تیسرا کام، 3 چیزیں معراج کا تحفہ ہیں۔ نماز 5 وقتہ، پھر 5 وقتہ نماز جو ہے اس کے لیے 50 وقت کی اثر میں نمازیں فرض ہوئی تھی۔ اللہ نے پہلے کہا 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب نیچے جب آ رہے تھے 50 نمازیں لے کر، راستے میں موسیٰ علیہ السلام مل گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ جا کر کم کرائیں، یہ تو زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر نیچے آئے، ان کا 5 کم ہو گئی، انہوں نے کہا اور کم کرائیں، مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کا، اس لیے جائیں آپ اوپر جا کر اور کم کرائیں، لوگ نہیں نماز پڑھیں گے، پھر اور کم کرائیں۔ بار بار جاتے رہے، نمازیں کم ہوتی رہی، آخر 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ یہ بھی لوگ نہیں ادا کریں گے۔ کسی کا کوئی نہیں ادا کرتے، کب ادا کرتے ہیں ہم 5 نمازیں؟ جمعہ پڑھے ہے جی، عید پڑھی ہے جی، اسی میں ہی خوش ہیں کہ ہم نے جمعہ اور عید پڑھ لی۔ 5 وقت کی نماز باجماعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اوپر گئے، گا جب شرم آتی ہے، 5 نمازیں تو رہ گئی ہیں، 50 سے 5 رہ گئی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اس کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ بھی معراج کا عظیم تحفہ ہے، اس تحفے کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کو کئی دفعہ بتائے ہیں۔ باقی گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی بڑی تنبیہ ہے، بے شمار گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اب اس کی میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، وقت اب ہونے والا ہے۔ بے شمار گناہ جو ہم کرتے ہیں، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ان گناہوں کی کس طرح لوگوں کو عبرتناک قسم کی سزائیں مل رہی ہیں۔ سود خور کو، بے نماز کو، ان دونوں کا واقعہ، فی الحال باقی جو ہے بڑے لمبے واقعات ہیں، غیبت کرنے والے کو، چغلی لگانے والے کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ سود خور کو ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک خون کے دریا میں سود خور ہے، وہ کنارے پر آنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے، پھر وہ درمیان میں چلا جاتا ہے۔ یہ عمل جاری ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو، یا جبریل من ہؤلاء، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، سود خور کو یہ سزا مل رہی ہے۔ پھر بے نماز ہے، اس کو ایک فرشتہ ہے وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے۔ اب یہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پھر اس کا صحیح سالوں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ اس کو پتھر مارتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اس طرح ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ حضور سے پوچھا جبریل علیہ السلام کہ یا جبریل من ہؤلاء، جبریل یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو نماز نہیں ادا کرتا تھا، اس کے دماغ میں گرانی تھی نماز کے لیے، بوجھل سمجھتا تھا، نماز کو ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو سزا اس کو مل رہی ہے۔ بہرحال بے شمار واقعات ہیں۔ اس واقعے کی پھر تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ کس طرح اس کی تصدیق کی؟ آپ سے سب جب واقعات سارے سے فارغ ہو کر آئے، دیکھیے ام ہانی کے پاس آئے، صبح کے وقت نکلنے لگے باہر، ام ہانی نے کہا کہ باہر جا کر آپ یہ واقعہ لوگوں کو نہ سنانا، لوگوں کو نہ بتانا، ورنہ لوگ پیچھے بڑھ جائیں گے، ان کو نئی بات مل جائے گی، نیا شکوفہ مل جائے گا، الزام لگائیں گے کہ کیا ہو گیا اس کو۔ آپ سے فرمایا کہ میں تو یہ واقعہ بتاؤں گا، یہ واقعہ جب پیش آئے، جب یہ حقیقت ہے، اگر خواب ہوتی تو حضور نہ بتاتے، واقعہ حقیقت تھا۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، اس نے کہا بھئی کوئی نئی خبر؟ فرمایا کہ یہ واقعہ پیش آئے، معراج کا واقعہ، میں ادھر سے گیا ہوں مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں کی سیر، پھر سارے واقعہ اس کو بتایا۔ اس نے کہا لوگوں کو جمع کر کے بتاؤ کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ ہاں لوگوں کو بتاؤ۔ اس نے اکٹھا کیا لوگوں کو۔ اس وقت بے شمار مسلمان تھے جو کم ایمان والے تھے، کمزور ایمان مسلمان تھے، وہ اس وقت کچھ کافر بھی ہو گئے، پھر گئے، مرتد ہو گئے اس واقعے کو سننے کے بعد کہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جھوٹ ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو پہلے
ہم کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ نہیں کام کرتا، اب سن لو یہ بات اس کی، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو جب ملے نے کہا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بکر سنیے بات، وہ تمہارا دوست کیا بات کر رہا ہے؟ تو بکر صدیق نے کہا کیا بات کی؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصیٰ سے، کئی مہینوں کا سفر ہے، تو یہ کہتا ہے میں راتوں رات میں کچھ حصے میں گیا ہوں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، پھر آسمان کی سیر کی ہے، پھر سارے اتنا وقت لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے رات میں کچھ حصے میں آیا ہوں۔ تو بس اس بات کی تصدیق کرتے ہو، مانتے ہو اس کی یہ بات؟ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے طرف فرشتہ آیا، وہی دے کر اس کی وہی کی بات کو ہم مانتے ہیں، ہم تو ان کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر انہوں نے سچ بات کی ہے۔ تو پھر یہی لقب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرا ابو بکر صدیق جو ہم کہتے ہیں، صدیق کسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اس واقعے کی تصدیق کی تھی کہ واقعی یہ سچا واقعہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔